اور فیوریٹ ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ ایک نیک آدمی کا ہے جس کو اس کی بیوی طانے مارا کرتی تھی کہ تو نکما ہے، کمانے نہیں جاتا۔ آخر میں اس انسان کے ساتھ ایسا کیا کرشمہ ہوتا ہے؟ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، اسی لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، کہتے ہیں ایک جگہ پر ایک آدمی بڑا ہی نیک اور پاسباں تھا۔ اس آدمی کی ایک بیوی تھی جو کہ بہت زیادہ ناشکر اور بدزبان تھی۔ یہ اپنے شوہر کو اکثر طعنے دیتی کہ جاؤ اور پیسے کما کر گھر لاؤ، بچے بھوکے رہتے ہیں جبکہ میرے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر یہ شخص بیوی کی باتوں پر صبر کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن مسلسل 3 دن تک ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور بیوی نے باتیں سنانا شروع کر دی اور کہنے لگی، تم نکمے ہو، جا کر کچھ پیسے کما کر لاؤ تاکہ بچے کچھ کھا سکے، ایسا نہ ہو کہ بچے بھوک کے مارے مر جائے۔ شوہر اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا، خدا کی بندی، کم سے کم رات کے وقت تو شور مت مچاؤ، سارے لوگ سو رہے ہیں اور تمہارا شور سن کر اٹھ بیٹھیں گے۔ تم ابھی کچھ نہ کہو، میں صبح جا کر ضرور کچھ نہ کچھ کما کر لاؤں گا۔ چنانچہ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ بندہ مزدوری کرنے گھر سے نکل پڑا۔ باہر جا کر یہ مزدوری ڈھونڈتا رہا مگر اسے مزدوری نہ مل سکی۔ سارے مزدور اپنے اپنے کام میں مصروف رہے اور یہ ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ میں جنگل جا کر عبادت کیوں نہ کروں۔ یہ جنگل جا کر عشاء تک عبادت کرتا رہا۔ جیسے ہی شام ڈھلنے لگی تو اس نے سوچا اب گھر کی طرف چلتا ہوں۔ پھر اسے یاد آیا، آخر کار گھر جاؤں گا تو بیوی مجھے بہت باتیں سنائے گی۔ اسی سوچ و بچار میں یہ گھر آ گیا۔ ابھی گھر کے اندر آ کر چپ چاپ سے سو گیا۔ اس کی بیوی بچے بھی سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے شوہر کو دیکھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، آج سارا دن تم مزدوری کے لیے گئے تھے، کیا کما کر لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے جس کا کام کیا ہے وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، اس نے کل تک مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ جب عورت نے سنا تو یہ غصے سے بولنے لگی کہ یہاں ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھر رہے ہیں۔ شوہر نے کہا، چلو صبر کرو، ایک ہی دن کی تو بات ہے۔ پھر صبح ہوئی تو یہ دوبارہ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ یہاں پر آ کر یہ دوبارہ مزدوری ڈھونڈنے لگا۔ اللہ کی شان دیکھ کر اسے آج بھی مزدوری نہ ملی۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں آج بھی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤں۔ چنانچہ یہ جنگل میں جا کر پھر عبادت کرنے لگا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو اسے دوبارہ یاد آیا کہ آج بھی خالی ہاتھ جاؤں گا تو میری بیوی پھر مجھ پر چلائے گی۔ آخر کار یہ پھر گھر آ گیا۔ وہاں آ کر بیوی نے کہا، سناؤ 2 دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس نے گھبرا کر کہا، مالک نے کہا ہے میں کل تک آپ کو 3 دن تک کی مزدوری اکٹھی دے دوں گا۔ اس کی بیوی چلانے لگی اور اس سے کہنے لگی، اگر تم کل کو 3 دن کی مزدوری نہ لائے تو اپنا یہ چہرہ مجھے مت دکھانا۔ خیر صبح ہوئی اور جب یہ کام کو جانے لگا تو اس کی بیوی نے اسے ایک تھیلی دے دی اور کہا، اس تھیلی میں 3 دن کی مزدوری ڈال کر لانا۔ اب یہ دوبارہ جنگل میں آ کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو اسے یاد آیا کہ بیوی نے مجھے تھیلی دی تھی اور مجھے کہا کہ اس کے اندر مزدوری ڈال کر لانا۔ اگر میں اس کے اندر مزدوری ڈال کر نہیں جاتا تو یہ دوبارہ چلائے گی۔ چنانچہ اس نے تھیلی کے اندر ریت ڈال دی اور سوچا کہ جا کر اپنی بیوی کو دے دوں گا۔ پھر یہ تھیلی کے اندر ریت ڈال کر گھر لے آیا۔ یہاں پر جیسے ہی گھر پہنچا
تو اسے اپنی بیوی کا غضبناک غصہ یاد آیا، تو یہ گھبرا گیا کہ نہ جانے میری بیوی آج مجھ کو کون سا غضب ڈھائے گی۔ چنانچہ اس نے تھیلی گھر کے اندر رکھ دی اور چپ چاپ سے نکلنے لگا۔ جیسے ہی واپس جانے لگا تو اسے اپنے گھر سے ایک عجیب خوشبو آنے لگی۔ اس نے سونگھا تو اسے لگا شاید گھر کے اندر کچھ پک رہا ہے۔ اتنے میں اس کی بیوی نے دیکھا تو خوشی کے مارے اس کے پاس چلی آئی۔ اپنے بیوی سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا گھر آ کر خود دیکھو۔ چنانچہ جیسے ہی گھر کے اندر آیا تو اس کی بیوی نے کہا تم سچ کہتے تھے، تمہارا مزدور دینے والا مالک سچا تھا۔ میں تو بچوں کے فکر میں مدہوش بیٹھ کر سوچ رہی تھی تو اچانک کسی نے باہر سے دروازے کو دستک دی۔ میں جیسے ہی باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ سبز کپڑے پر سوار آدمی نے مجھ سے کہا یہ لو اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری، اور اس سے کہہ دینا جس طرح تم نے مزدوری کی تھی اس قدر تمہاری اجرت مل گئی، اگر تم زیادہ کرتے تو اجرت اور بھی زیادہ ملتی۔ پھر اس نے ایک تھیلی دے دی جس کے اندر 50 درہم تھے۔ چنانچہ جیسے ہی اس کے شوہر نے یہ بات سنی تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان بھی ہوا۔ عورت نے جب اپنے شوہر کو پریشان دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ خوشی کے وقت بھلا کون پریشان ہوتا ہے؟ چنانچہ یہ سن کر اس کا شوہر اچانک بے ہوش ہو گیا اور اسی حالت میں زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے شوہر کو ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ میں تو 3 دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ جب میں گھر آتا تو تمہیں دلاسا دینے کے لیے تم سے جھوٹ کہتا کہ مزدوری کل ملے گی۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور میرے رب نے اپنے غلام کو سچا کر دیا ہے۔ تمہارے دن رات کی باتوں سے مجھے چھٹکارا مل گیا۔ دیکھو آج میں تمہارے ڈر کے مارے اس تھیلے کے اندر ریت ڈال کر لایا تھا، چلو تم اس تھیلی میں سے ریت کو نکال کر باہر پھینک دو۔ چنانچہ جیسے ہی اس کی بیوی نے تھیلی کو خالی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ اس تھیلی میں ریت کی جگہ سونے جواہرات وغیرہ موجود تھے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اس کی مدد ایک نہ ایک دن ضرور فرماتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے ہم لوگ نیک کام کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس سے نہ صرف ہماری دنیا بنے گی بلکہ آخرت بھی سنور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اپنی تمام نعمتوں سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسے واقعات لے کر آئے جسے آپ لوگ دلچسپی کے ساتھ سنیں، اور ساتھ میں ان واقعات کے ذریعے آپ لوگوں کو کچھ نصیحت بھی حاصل ہو۔ تو دوستو یہ واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ واقعہ پسند آیا ہو تو واقعے کو لائک اور اپنے پیارے احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔